کہ میں کوئی بھی سال ثواب کی مجلس اگر پڑھتا ہوں تو میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے کوئی ایک دو بار خود کی سال ثواب کے سلسلے میں عرض کروں، اس لیے کہ جب عمل کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو عمل کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی ہمارے یہاں سوکھ جائے، ہم اپنے مرنے والے کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایثار ثواب کسی رسم کا نام ہے، یہ ایثار ثواب کسی رواج کو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایک رسم قائم کر کے چلے گئے، ہم بھی اسی رسم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، ایثار ثواب رسم نہیں ہے، مذہب کا حصہ ہے۔ ایثار ثواب رسم نہیں ہے، مذہب کا حصہ ہے۔ اور ہمارے یہاں مذہب بزرگوں کی ایجاد کا نام نہیں ہے، معصومین کی سیرت کو ہم مذہب کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بزرگ کرے اسے مذہب نہیں کہا جاتا، جو مذہب پہ چلے وہ بزرگ ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں مذہب کے کیے ہوئے کام سے، بزرگوں کے کیے ہوئے کام سے مذہب نہیں بنتا، مذہب پہ چلو تو بزرگ بن جاتے۔ لہذا مذہب سیرت معصومین کا نام ہے، ہم معصومین کی سیرت کو مذہب کہتے ہیں۔ اور اب عزیزان ایمان، یہ منبر چونکہ غدیری منبر ہے، یہاں سے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا، دلیل دی جاتی ہے۔ لہذا اگر یہ کہے کہ گزر جاؤں کہ سیرت معصوم ہے تو اب پہ منبر ادا نہیں ہوگا، دلیل دے رہا ہوں۔ پڑھیے تاریخ، کس کی سیرت ہے؟ ایثار ثواب کس کی سیرت ہے؟ اس کی سیرت ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے رسول کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ رکھا۔ اور یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول کی حیات کو سیرت بنایا، ہم نے رسول کی حیات میں سیرت بنایا۔ رسول کی مکمل حیات ہمارے لیے سیرت نہیں ہے، رسول کی حیات کے کچھ پہلو ہمارے لیے سیرت ہے۔ عجیب منظر ہے، رسول اسلام کی پوری حیات منبر پہ بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور آیت اپنی دلیل میں رکھتا ہوں کہ پوری زندگی سیرت نبی کی نہیں بتائی گئی۔ ایک پروردگار میری نبی کی سیرت میں کون سا ایسا ایک لمحہ ہے کہ جو سیرت کے لائق نہ ہو؟ اس لیے کہ سیرت وہ بنتی ہے کہ جس میں نقص نہ ہو۔ تو پروردگار میری نبی کی پوری حیات تو کمال پہ، پھر تو نے پوری حیات کو سیرت کیوں نہ بنایا؟ نبی کی حیات میں سیرت رکھا، حیات کو سیرت نہیں بنایا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہونا بھی چاہیے، ہر آدمی پریشان ہونے لگا کہ مولانا یہ کون سی نئی بات کہہ رہے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی کی پوری حیات سیرت نہیں ہے تو پروردگار مان اللہ میری نبی کی حیات میں کوئی لمحہ کیا ایسا ہے کہ جو سیرت کے لائق نہ ہو، جس میں نقص ہو، کمال نہ ہو؟ پروردگار کہے گا نبی میں کوئی لمحہ ایسا حیات کا نہیں ہے کہ جس میں کمال نہ ہو، مگر تم اپنی پوری زندگی کو ویسا نہیں بنا سکتے۔ لہذا نبی کی سیرت میں اسوہ رکھا گیا، کیوں
फजीलत भी है। हमने तुमसे फजीलत को नहीं मांगा, इसलिए कि जो फजीलतें उन्हें दी थी तुम उसके भिखारी हो, तुम वहां आ नहीं सकते। हमने उनको फजीलत ये दी कि उनके जिस्म में साया नहीं रखा। अगर हम पूरी हयात को मौजूदा बनाते तो तुम्हें अपने जिस्मों से साया दूर करना पड़ जाता और तुम मजबूर हो। लिहाजा सिर्फ एक रूप बात आ गई, आधा इतना अर्ज कर दिया, वरना आज हम लोग देंगे कि उस नबी की सीरत है ईसाले सवाब। दलील पढ़िए नबी की सीरत, जिसने भी पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा के ऊपर कलम उठाते हुए, अब मैं अपने बुजुर्गों से इस जुमले पे दुआ चाहता हूँ, जिसने भी पैगंबर इस्लाम की हयाते तैयबा पे खास तौर से मदनी हयात पे कलम उठाते हुए अपनी स्याही को रोशनाई में बदला, नबी की हयाते तैयबा पे कलम उठाते हुए जिसने भी अपनी स्याही को रोशनाई में बदला है, उसने नबी की सीरत लिखते हुए ये बात तहरीर की कि मेरे नबी की सीरत में दस्तूर ये था कि आप हर रोज बकी के कब्रिस्तान जाते थे। लिखा या नहीं लिखा सबने? हर आदमी ने मदीने की सीरत लिखते हुए ये तहरीर किया कि मेरे नबी हर रोज बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा नबी बकी के कब्रिस्तान क्यों जाता था? क्या नबी किसी कब्रिस्तान के मुतवल्ली का नाम था? किसी कब्रिस्तान के रखवाले का नाम था? नबी हर रोज कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं? और अजीब बात तो यह है कि नबी जो काम एक बार कर दे वो सीरत बन जाए। जो काम नबी मुतवातिर कर रहा है, तो फिर नबी जब कब्रिस्तान जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? और तारीखों ने लिखा कि आप जब बकी के कब्रिस्तान जाते थे तो आपका दस्तूर ये था कि आप सरहदे बकी पे खड़े होके सलाम करते थे। और आज आप मुसलमानों के कब्रिस्तान पे देखते हैं कि सलाम लिखा हुआ है, वो छठे इमाम के जरिए से हम तक पहुंचा है, वो नबी ही का सलाम है। तो पैगंबर इस्लाम कब्रिस्तान की सरहद पे खड़े होके मुर्दों को सलाम करते थे, मुर्दों को सलाम करते थे, मुर्दों को सलाम करते थे। अब एक बात और तय हो गई, मुर्दों को सलाम करना सुन्नत है, बिदअत नहीं है। और जब आम मुर्दों को सलाम करना बिदअत न हो तो शुहदा को सलाम करना ये बिदअत कहां से होगा? और उसके बाद सरहद बकी में दाखिल होते थे। फिर तारीखों ने लिखा कि सूरह फातिहा की और दूसरे सूरह की तिलावत करते थे ना, मुख्तलिफ जो फातिहा के तरीके हमें बताए गए, नबी करीम तिलावत करते थे। अब मैं नबी से पूछ रहा हूँ, या नबी अल्लाह ये कुरान किताबे हिदायत है, ये किताबे हिदायत है नहीं, ये किताबे हयात है, इसे मुर्दों के दरमियान क्यों पढ़ रहे हैं? क्या नबी के पास जिंदा लोग नहीं हैं जिन्हें मेरे नबी कुरान सुनाए? फिर यहां आके क्यों पढ़ रहे हैं? तो या तो ये मानिए कि नबी उनसे ज्यादा इन्हें जिंदा समझ रहे हैं, कि जो नबी यहां आके पढ़ रहे हैं, और या फिर ये मानिए कि वहां पढ़ने का फलसफा अलग है, यहां पढ़ने का मकसद अलग है। नबी करीम जब मस्जिद में पढ़ते हैं तो तज़किया नफ्स के लिए पढ़ते हैं, जब कब्रिस्तान में पढ़ते हैं तो
ایصال ثواب سیرت نبی طے ہو گیا نا مرحلہ. بھئی سیرت کی کتابوں نے یہ بات لکھی تو طے ہے کہ اس کا مطلب ایصال ثواب سیرت رسول ہے. تو اب پھر پوچھنا تو بنتا ہے کہ نبی کی چھوٹی چھوٹی سیرتوں پہ عمل کرنے والا یہ بڑا بڑا مسلمان رسول کی اتنی بڑی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ایصال ثواب سیرت رسول ہے تو ہر فرقے کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، مگر تمام فرقہ ایصال ثواب نہیں کرتا. بلکہ ایک طبقہ آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد فاتحے کا قائل. اب وہ ہمارے یہاں تو ایک بات کہی جاتی ہے، ایک محاورہ ہے، ایک صلوات ہے نا محمد تو نہ فاتحہ نہ درود تو عزیزان ایمان. مگر نبی کی تو سیرت ہے نا، تو ہر مسلمان کو رسول کی سیرت پہ چلنا چاہیے. تو پھر سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ جب سیرت نبی ہے یہ بات طے ہو گئی، ایصال ثواب سیرت رسول ہے تو سب کیوں نہیں کرتے؟ میرے دل نے کہا اسی روایت کو غور سے پڑھو، مسئلہ طے ہو جائے گا. اب جب میں نے اس روایت پہ غور کیا تو روایت کیا ہے کہ نبی ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے. تو ہمارے ذہن میں سوال کیا کہ پہلے مورخین سے پوچھو کہ یہ بقیع کا قبرستان کس کا قبرستان ہے؟ تو سب نے لکھا کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان. بقیع کا قبرستان مسلمانوں کا قبرستان ہے. اب سیرت بنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت رسول یہ ہے کہ نبی مسلمان مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام کبھی کسی کافر کے قبرستان میں نہیں گئے، کبھی کسی مشرک کے قبرستان میں نہیں گئے. اب جو اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا تو ایصال ثواب کرے گا. پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے کہ جو مسلمان مرا ہو اسے ایصال ثواب. سیرت رسول ہمیں سمجھ، یہ منبر کی مجلس سے سمجھانے کے لیے ہمیں ایصال ثواب کی عظمتوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ایصال ثواب رسم نہیں ہے، عبادت ہے. اور غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام نے دو تصور دیا، ایک ہے ثواب، ایک ہے ایصال ثواب. ثواب کے سب قائل ہیں، ایصال ثواب کے سب قائل کیوں نہیں؟ کوئی فرقہ ہمیں بتائیے کہ جو ثواب کا قائل نہ ہو. ارے ثواب حاصل کرنے کے چکر میں لوگ بدعتوں میں عمل کر رہے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، صرف اس لیے کہ ثواب مل جائے. عذاب کما رہے ثواب کے شوق میں. تو ثواب کے تو سب قائل ہیں، تو ایصال ثواب کے قائل کیوں نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ فلسفے کو سمجھنا چاہیے. اسلام نے دونوں تصور دیا، ثواب کا بھی تصور اسلام ہی نے دیا، رسول اسلام نے دیا. ایصال ثواب کا بھی تصور پیغمبر اسلام نے دیا. یقین نہ آئے تو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ خود بی بی عائشہ نے سوال کیا، یا نبی اللہ میرے پاس ایک پڑوس کا خاتون آئی تھی، اس نے کہا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، کیا ہم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ نبی نے کہا ہاں اس سے کہو کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ کرے، ثواب اس کو ملے گا.
लोग नहीं है। आखिर वजह क्या है? अजीज़ान ईमान, फर्क समझिए कि सवाब और इसाले सवाब में फर्क क्या है। सवाब किसे कहते हैं, इसाले सवाब किसे कहते हैं? मैं बहुत गाढ़े लफ्जों में गुफ्तगू का कायल नहीं, मैं छोटे भाइयों के लिए अपने मजलिस पढ़ रहा हूं, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे जवानों सुनो, जब नमाज अपने लिए पढ़ी जाए तो सवाब, जब पढ़ के उसका सवाब किसी को दे दिया जाए तो इसाले सवाब, रोजा जब अपने लिए रखा जाए तो सवाब, जब उसका सवाब किसी और को दे दिया जाए तो इसाले सवाब, हज जब अपने लिए किया जाए तो सवाब, जब सवाब किसी और को दिया जाए तो इसाले सवाब, अच्छाइयां जब अपने लिए की जाए तो सवाब, जब उसका सवाब किसी और को दे दिया जाए तो इसाले सवाब। अब जो सवाब के कायल हैं वही इसाले सवाब के कायल क्यों नहीं हैं? वजह ये है, ये खुद गाज़िल लोग हैं, ये सेल्फिश लोग हैं, ये खुद गाज़िल लोग हैं, ये अपने लिए जीना चाहते हैं, गैरों के लिए जिंदा रहना नहीं चाहते। सलावत पढ़ो मोहम्मद। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो सवाब का कायल होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो इसाले सवाब का कायल होता है। ये कमजोर लोग हैं, ये खुदगर्ज लोग हैं, ये सेल्फिश हैं। जबकि इस्लाम इसे हुनर नहीं समझता कि अपने लिए जियो। इस्लाम अपने लिए जीने को हुनर नहीं समझता। इस्लाम दूसरों के लिए जिंदगी को कुर्बान करने को हुनर समझता है। यकीन न हो तो कोई मजहब दिखाओ जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए हो। मैं क्या कह रहा हूं इस्लामी ईमान? कौन है कि जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए? ये क्या है? ये ईसार ही तो है, ये कुर्बानी का जज्बा ही तो है। और जो लोग कुर्बानी ये छोटी छोटी नहीं दे पाते वो बड़ी बड़ी कुर्बानियों के कायल नहीं होते। जो इसाले सवाब का कायल नहीं है वही कुर्बानियों का कायल नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या करूं, वक्त ही नहीं है, मुझे गुफ्तगू बहुत दूर तक ले जानी थी, लेकिन आया भी एक दिन पहले इसलिए कि पूरा टाइम मिल जाएगा। मगर क्या कीजिएगा, वो एक मिजाज आप लोगों के तरतीब आ गया है, इसको बदलने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि मौला के चाहने वाले, मौला ने वसीयत में कहा है अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। इसका मतलब अगर हम नज़्म के आदी नहीं है तो अली की वसीयत पे अमल नहीं कर रहे हैं, मौलाए कायनात की वसीयत पे अमल नहीं कर रहे। मजलिसों में देर करना इसका मतलब अली की वसीयत से खिलवाड़ है। बात जरा सख्त होगी मगर महसूस कीजिए। वक्त दीजिए 12 बजे का, अगर 12 बजे मजलिस करनी है। जो वक्त दे के 11 बजे 12 बजे मजलिस कर रहा है वो भी गलती पे है, और जो 11 बजे 10 बजे का वक्त देख करके 12 बजे आ रहा है वो भी गलती पे है। अगर टाइम हाँ कोई काम में मसरूफ है वो अलग बात है, लेकिन इसलिए इंतजार में देर से कर ले कि देर में शुरू होगी। ये बात मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, बार बार बात कहनी नहीं, लेकिन इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। बात नहीं, मुआशरे का नुकसान हो रहा है ताखीर से। पूरा दिन एक काम में चला जाता है, इंतजार, दूसरा काम इंसान नहीं कर पाता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो ये लोग सवाब के कायल हैं, ईसाले सवाब के कायल नहीं। क्यों? इसलिए कि खुदगर्ज। और ये याद रखिएगा, जिनके बुजुर्ग नबी को फायदा न पहुंचा सके उनकी नस्लें उम्मतों को फायदा क्या पहुंचाएंगे? नहीं यकीन आता, इतने खुदगर्ज थे
کہ جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ قلم امت کے لیے کچھ لکھ دیں، تو کاغذ قلم نہیں دیا، مگر جب نواسے نے غلام زادہ کہا تو کاغذ قلم دے کے بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا، جب امت کی نجات کا مرحلہ تھا تو کاغذ قلم دینے کو تیار نہیں، اور اب جب نواسے نے غلام زادہ کہہ دیا تو کاغذ قلم دے کے بھیجا کہ آپ لکھوا لو، میرے کفن میں رکھ دینا، لکھوائے وہ بیچارہ کفن میں ہمارے رکھنا۔ یہ خود غرضی نہیں تو کیا ہے؟ اچھا آنے والا آ کے بڑی خوشی خوشی بھی نہیں بتا رہا ہے کہ ہم کو غلام زادہ کہا، فخر سے کہتا کوئی تو بات سمجھ میں آتی، آخر ناراضگی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، ہمیں غلام زادہ کہہ دیا۔ اچھا بھائی اس میں آپ کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ تین قسم کے افراد ہیں پوری امت میں، یا امام زادے ہیں یا غلام زادے ہیں، تیسرے قسم ممبر سے بتا نہیں سکتا۔ آپ امام زادے تھے نہیں، غلام زادے پہ اعتراض تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں عزائے فاطمہ جب قریب آتا ہے تو سادات کے دل دکھے ہوتے ہیں، تو کچھ تو حقیقتیں منبر تک آ ہی جاتی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جو بات میں کہہ رہا وہ یہ کہ ایصال ثواب سیرت معصوم ہے، سیرت نبی ہے۔ ایصال ثواب ایثار سکھاتی ہے، ایصال ثواب قربانی کا جذبہ سکھاتی ہے۔ کائنات کو یہ ایصال ثواب کی مجلسیں بتاتی ہے کہ یاد رکھنا یہ قوم خود غرض قوم نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے جینا جانتی ہے، اور جس قوم میں ہمدردی کا جذبہ ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتی۔ جو قوم مردوں سے ہمدردی کی عادی ہو وہ زندہ لوگوں کے لیے کتنی ہمدرد ہوگی۔ یہ ایصال ثواب یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ بس میں بات مکمل یہ ذکر کر رہا ہوں، اس ٹاپک کو روک رہا ہوں اس لیے کہ ماں کے ایصال ثواب کی مقصد عظمت ایصال ثواب سمجھ کے ایصال ثواب، بہت سے ایصال ثواب کے طریقے ہیں، مگر ہم مجلسوں سے ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں کثرت کے ساتھ؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے اس کا ثواب بھیجتے ہیں اپنے مرنے والے کو تو لینے فرشتہ آتا ہے، جب روزہ بھیجتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، مگر جب عشق حسین بھیجتے ہیں تو فاطمہ آتی ہے۔ تو بڑی قیمتی دولت ہے، ان کو سمجھیں، ان کی عظمتوں کو پہچانیں، اس کو ایک رسم نہ بنائیں۔ اور پھر کوئی ماں کے ایصال ثواب کی قسم خدا کی، کائنات کی کوئی قوم ہو، میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی قوم ہو کائنات رشتوں کی قدر جو سیدہ کے گھرانے میں بتائی ہے، اسلام نے بتائی ہے، وہ کوئی قوم نہیں بتا سکتی۔ ماں کیا ہے؟ میرے جوان بھائیوں، میں پھر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، جن کی مائیں ان کے سروں پہ ان کا سایہ سلامت ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ابھی اپنی ماں کی عظمت کو سمجھیں، ورنہ بعد میں آنسوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ خدمتیں کریں ماں کیا ہے؟ اور شاید میں
اپنی جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا اس پہ گفتگو نہ کر سکوں، اس لیے ایک وقت نہیں ہے، لیکن اس موضوع پہ ماں کی سارے سوال کی وجہ سے گفتگو کروں گا۔ ماں کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھے انسان، اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے نا تو اس ماں کو یاد کر لیجئے گا جسے رسول نے اپنی ماں کہا۔ میں عام ماؤں کی گفتگو کر رہا ہوں اور اس سے اس ماں کی عظمتوں تک پہنچیے گا۔ کیا ہے ایک عام ماں؟ باپ نے، اللہ نے اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے ماں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر دلیل نہ دوں تو بات نہ مانے۔ اولاد اپنے باپ کی اتنی مقروض نہیں ہے جتنی اپنی ماں کی قرضدار ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے ماں کو۔ یوں تو ہم یوں سنتے ہیں نا کہ مظہر اوصاف کبریا معصوم ہیں، لیکن اگر معصوم کے بعد اللہ نے اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے تو ماں کو دلیل خالق کون ہے؟ خدا۔ مدد کائنات میں سبب خلقت کسے بنایا؟ اللہ۔ اگر ماں اپنی تمام تر سختیوں کو برداشت کر کے ہمیں وجود ظاہری سے نہ نوازتی تو کائنات میں کوئی مرحلہ تخلیق کو پہچان نہیں سکتا۔ عالم زر کی خلقت کو عالم مادہ تک اظہار جس کے ذریعے سے کیا گیا اس ذات کا نام ہے ماں۔ اور بات اب یہاں پہ ذرا سا روک کے، باپ وجود میں ہمارے حصے دار ہے، مگر جتنی ماں کی حصے داری ہے اتنی باپ کی نہیں۔ دلیل، باپ ہمارے وجود میں اتنی دیر کا حصے دار ہے کہ جب تک اپنے صلب سے اس امانت کو ماں کے رحم تک منتقل نہ کر دے، ادھر ماں کے رحم میں، اب اس سے زیادہ میں اس منبر کی ساحت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب تک باپ امانت کو منتقل کر رہا ہے بس اتنی دیر تک ہمارے وجود میں حصے دار ہے، اس کے بعد باپ کی کوئی حصے داری وجود میں نہیں ہے۔ پھر باپ دوڑے کوئی مسئلہ نہیں، باپ جو چاہے کھائے کوئی پابندی نہیں، باپ جیسے چاہے بیٹھے کوئی شرط نہیں، باپ جیسے چاہے سوئے کوئی پہرا نہیں، مگر کل تک اپنے باپ کے آنگن میں دوڑنے والی بے بات بیٹی جیسے ہی آج اس وجود کی ذمہ دار بنی، شریعت نے بھی پابندیاں لگائیں، ڈاکٹرز نے بھی پابندیاں لگا دی، خبردار یہ نہ کھانا، یہ نہ پینا، ایسے نہ اٹھنا، ایسے نہ بیٹھنا، ایسے نہ چلنا۔ اب کھائے گی ماں متاثر ہوگا وجود، پیے گی ماں متاثر ہوگا وجود، بولے گی ماں
متاثر ہوگا ہمارا وجود، چلے گی ماں اثر انداز ہوگا ہمارا وجود، سنے گی ماں متاثر ہوگا ہمارا وجود۔ عزیزان ایمان جی چاہتا ہے کہ کچھ ٹھنڈا کھا لے، مگر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجود کے ذمہ دار ہو، لہذا اگر تم نے لاپرواہی برتی تو وجود متاثر ہو جائے گا، لہذا کھانا بھی تو وجود کا خیال رکھتے ہوئے، کروٹ بھی بدلنا تو اس وجود کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اس حساس ہستی کا نام ہے جو کروٹ بعد میں بدلتی ہے، وجود کے لیے نیند پہلے قربان کرتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا غور کرے انسان، ماں کس ہستی کا نام ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے خبردار، غلط بزم میں نہ بیٹھنا، غیبتوں کی محفل میں بیٹھو کہ تم متاثر ہوگا وجود۔ اچھی باتیں سنو، بری باتیں ایسے عالم میں نہ سننا، اس لیے کہ سنو گی تم متاثر ہوگا وجود۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن کی تلاوت کرو۔ کیوں یہ اتنی پابندی کس لیے؟ کل تک کوئی پابندی نہ تھی، آج سے پابندی کیوں لگ گئی؟ کل تک صرف تم اپنے وجود کی ذمہ دار تھی، اب تم ایک وجود نہیں ایک نسل کی ذمہ دار ہو، لہذا خبردار غلط باتیں نہ سننا۔ یعنی کان بھی پاک رہے، زبان بھی پاک رہے، بزم بھی پاک رہے، کائنات سوچے ایک نسل کی جو ذمہ دار ہو، اس کے لیے مکان بھی پاک، زمانہ بھی پاک، رہنے کی جگہ بھی پاک، جو پوری کائنات کا ذمہ دار بن کے رہے، اس امام کے لیے اگر آئے تطہیر کی شان نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ بات صرف اتنی نہیں، باپ نے جب وجود منتقل کیا تو اس وقت یہ وجود نہ کوئی نام رکھتا تھا، نہ کوئی حیثیت رکھتا تھا، ایک نجس پانی، لیکن قسم خدا کی اللہ ہر کمال تخلیق مادر، باپ نے کچھ کسی شکل میں امانت نہیں دی تھی، مگر اب ہاتھ دیے تو ماں نے، آنکھیں ملی تو ماں سے، زبان ملی تو ماں سے، ہڈیاں دی تو ماں نے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا وجود ماں کا کتنا مقروض ہے، جسے ہم اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقتاً ہمارا ہاتھ نہیں، جسے ہم اپنی آنکھیں سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً یہ ہماری آنکھیں نہیں، جسے ہم اپنا ذہن کہہ رہے ہیں، وہ ہمارا ذہن نہیں، جو یہاں دھڑک رہا ہے جسے ہم اپنا دل کہہ رہے ہیں، وہ ہمارا دل نہیں ہے۔ جب ہمارا دل نہیں، ہماری زبان نہیں، ہمارا ہاتھ نہیں، کسی کا دیا ہوا ہے، تو پھر میرے جوانوں اتنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی نے کچھ دیا ہو تو وہ چیزیں اسی کے خلاف استعمال نہیں کی جاتی۔ اب اپنے ہاتھ کو والدین کے خلاف استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ وہ نہ دیتے تو ہاتھ نہ ہوتا۔ اپنی زبان ان کے خلاف استعمال نہ کرنا، وہ نہ دیتے تو بولنے کے لائق نہ ہوتی۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس زبان سے لفظیں ادا ہوتی ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں زبان مادری ہے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ ہمارے وجود میں ہر شے مادری ہے۔ ہمارا ہاتھ مادری، ہماری آنکھیں مادری، ہماری زبان مادری، ہمارا وجود مادری۔ انسان سوچے تو کہ اس
عزیزان ایمان، ظاہر ہے ایک سلسلہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں ایک. آپ ذرا سوچئے، قرآن کہہ رہا خبردار ماں باپ کے سامنے اکڑ کے نہ چلا کر، ان کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا. یہ کیوں کہہ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ ہم مجلس پڑھتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ہم مجلس پڑھیں، ماں باپ خوش ہوں گے. جتنی اچھی تقریر کریں گے اتنا زیادہ ان کا دل خوش ہوگا. ہم کچھ اٹھاتے ہیں، ویٹ لفٹر ہے، تو جتنا زیادہ وزن اٹھائیں ہمارے ماں باپ خوش ہوں گے، ہے نا؟ تو جب اپنی تمام چیزوں کا اظہار کرنے سے اپنی قوتوں کا، صلاحیتوں کا ماں باپ کے سامنے خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، تو پھر شانوں کو بھئی انہی کی تو دی ہوئی طاقت ہے، تو ان کے سامنے ہم اکڑ کے آئیں. انہیں تو خوش ہونا چاہیے نا. شریعت میں پابندی کیوں لگا ہے؟ ان کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا کے آنا. کیوں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. عقاب جسے ایگل کہتے ہیں، آسمان کو اڑتا ہے نا، کتنی بلندی پہ اڑتا ہے، پروں کو پھیلائے رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے. مجھے آپ بتائیے یہ ایگل اپنے پروں کو صرف پھیلائے رہے، اڑتا رہے تو ہوگا کیا؟ تھک کے گر جائے گا، مر جائے گا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہیں سے زیادہ پرواز چاہیے تو اپنی اصل کی طرف پروں کو سمیٹ کے آؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ آپ سمجھ میں آیا؟ والدین کے سامنے بچوں کو سامنے شانوں کو جھکا کے آنے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اتنی ہی بلندی ملتی چلی جائے. ماں باپ کی عظمتوں کو انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ ماں باپ نے ہمیں کیا کچھ دیا. ماں ایک عظیم نعمت. عزیزان، میں پھر گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ایک آیت جو پڑھی ہے اس آیت کے ایک مرحلے کو طے کریں. ہمیشہ ہم آپ سنا کرتے ہیں، آیت یاد ہے، دہراتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، مجھے ترجمے سے کام، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آیت ہے نا، روایت تو ہے نہیں کہ راویوں کے کاندھے پہ جالی بنا کے جنازہ اٹھا دیا جائے. آیت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ موت میں مزہ ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو پھر یہ طے ہو گیا کہ موت میں مزہ ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی آیت سے موت کا مزہ بتاؤ. قرآن کی آیت سے ہمیں موت کا مزہ بتاؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی پلٹ کے ہم سے کہے مولانا کیا قرآن کوئی ذائقہ بتانے والی کتاب ہے؟ تو میں بھی پلٹ کے پوچھوں گا کہ اگر ذائقہ بتانے والی کتاب نہیں ہے تو قرآن نے جنت کی نعمتوں کا ذائقہ کیوں بتایا؟ اچھا جنت سب کو ملنی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سب کو نہیں ملنی ہے. جھگڑا اس پہ ہے کہ ہمیں ملنی ہے، مگر اس پہ سب کا اتفاق ہے نا کہ سب کو نہیں ملنی ہے. بھائی جو چیز سب کو نہیں ملنی ہے اس کا ذائقہ تو بتایا گیا، تو جو سب کو ملنی ہے اس کا ذائقہ بھی تو ہونا چاہیے. قرآن کہہ
شہداء کی فہرست بیان ہو رہی ہے. ایک 13 برس کا بچہ موجود ہے, جب اس کا نام نہیں آیا تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا, چچا کیا فہرست شہادت میں میرا نام نہیں؟ امام نے سوال کیا, یا بنیا کیف الموت عندک, عجیب جملے, یا بنیا کیف الموت عندک, اے میرے لال موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ مولا نے یہ نہیں پوچھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. اگر قاسم سے یہ سوال ہوتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے تو سب کی موت کا ذائقہ پتہ چلتا. امام حسین نے کہا تیرے نزدیک, یعنی اب قاسم کربلائیوں کی موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں. جو کربلا والے ہیں ان کی موت کا ذائقہ بتایا جا رہا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم کربلائیوں کی موت کا ذائقہ ہمیں قاسم سے معلوم ہو گیا. اب آپ اپنے بزرگوں سے اپنی موت کا ذائقہ پوچھ رہے ہیں. میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی اہلا من الاسد, شہر سے زیادہ شیش. جواب جناب قاسم نے دے دیا, آپ نے بھی بارہا سنا. اب جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ ذائقہ بتانے کا حق کس کو؟ جس نے وہ شے چکھی. امام عالی مقام نے جناب قاسم کی لاش سے سوال نہیں کیا, حیات قاسم میں پوچھا ہے. اب دو ہی بات ہے, عقیدہ کہہ رہا ہے کہ جواب معتبر, ظاہری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب چکھا نہیں تو بتانے کا حق نہیں تھا. اب طے کیسے ہو؟ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دیں. مثلا جس ملک میں آم نہ ہوتا وہاں کے کسی باشندے سے پوچھا جا سکتا ہے صاحب یہ بتائیے آم کا مزہ کیا ہے؟ ہم نے کھایا ہی نہیں تو ہم کیا بتائیں. اور اگر وہ بتا دے تو لوگ کہیں گے صاحب ان کا بتایا وہ معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے چکھا نہیں. اچھا گاؤں کے کسی بچے کو ہندوستان کے اس سے کہیے کہ بیٹا یہ بتاؤ آم کا ذائقہ کیا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ سے پلٹ کے پوچھے گا کون والا. اس لیے کہ جس کے پاس علم ہو وہ سوالوں میں سوال پیدا کرتا ہے. اس کے پاس آم کی نسلوں کا علم ہے. اب سمجھ میں آیا لوگ علی کے پاس اس لیے بھی گھبراتے تھے سوال کرتے ہوئے کہ علی کو نسلوں کا علم تھا. مگر علی کہتے تھے پوچھ لو جو پوچھنا ہے, حوصلہ بڑھاتے تھے. تمہیں پوچھنے تو نہیں آتا مگر سوال کرو میں جواب دینے کو تیار ہوں. لیکن سوال اپنی جگہ ہے. جناب قاسم سے پوچھا گیا ذائقہ موت کیا ہے, جناب قاسم نے جواب دے دیا. آیت بہت پہلے نازل ہو چکی, ابھی تک کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے ذائقہ موت بتایا ہو. اچھا ذائقہ بھی ایسی چیز کا ہے کہ جو چکھ لے وہ بتانے کے لائق نہیں. ابھی مرحلہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ موت میں مزہ ہے, مگر جو چکھ لے وہ بتانے کے لائق ہے. اور بتایا ہوا اسی کا معتبر ہوگا. تاریخ کیا تیرے پاس کوئی کردار ایسا ہے کہ جس سے ہم ذائقہ موت
جب قرآن کہہ رہا ہے کہ موت میں ذائقہ ہے، ہمیں ذائقہ موت بتا دو. نہ صحابیات میں سے کوئی ملا کہ جس نے جا کر اس دلہن سے پوچھا ہو وجہ کیا ہے. اور واقعہ بھی عجیب و غریب ہے عزیزان ایمان. تاریخ کہتی ہے کہ ایک ماں کو بہکا کے، ایک بڑھیا کو بہکا کے لوگ لے کے آئے اس کے جوان کو جنازہ بنا کے علی کا مذاق اڑائیں گے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں جو علی کا مذاق اڑانا چاہتا ہے اللہ اسے مذاق بنا دیتا. ایسی ہے بس، ایسی شکل علی کا مذاق اڑانے آئے. اچھا کمال یہ ہے آئے بھی تو اکیلے نہیں، پوری جماعت مذاق اڑانے آئی ہے. یہ دین کا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں لیکن انہی کا مذاق بنتا ہے. آئے لے کے یہی طے ہوا تھا نا اس ماں سے کہ بوڑھے اپنے بیٹے کو دے دو، ہم مذاق بنائیں گے، علی نماز پڑھیں گے تو اٹھ جائے گا، ہم پیسے دیں گے، جو بھی بات ہے ہوگی. لیکن ہم اپنا تعریف سے کہنا چاہتے ہیں ایک تعریف ان لوگوں کے نام بتا دے جو ایک ماں کو چڑھا کے علی کے مقابلے میں لائے، تاکہ اس کے بعد وہ افراد کسی ماں کو علی کے مقابلے میں نہ لا سکے. لیکن تاریخ نے نام نہیں بتایا. تاریخ کہتی ہے لوگ لے کے آئے، طے تھا کہ علی نماز پڑھیں گے اٹھ جانا. اچھا ہر آدمی ہاسٹل میں بہت سے ہمارے جوان بھائی رہے ہیں جانتے ہیں جب ہاسٹل میں مذاق ہنسی ہوگا، اگر اکیلے مذاق کرو بعد میں اکیلے سوچتا ہے پھر کہاں سے ہوگی، اور اگر پوری جماعت ہو تو سب پوچھتے بھائی ہوا کیا. اب طے تو آپس میں یہ ہوا تھا کہ علی نماز جیسے ہی تکبیر کہیں اٹھ جانا. پیچھے کوئی نماز تو پڑھ نہیں رہا. علی نے تکبیر علی کے پاس لے گیا نماز پڑھا دیجیے. علی نے کہا کہ میں اس کی نماز پڑھا دوں. بڑھیا کہتی اسی لیے بلائی. علی نے پھر پوچھا، نہیں پوچھا نہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ علی نے پوچھا. علی وہ امام نہیں ہے کہ جسے کسی کی اجازت کی ضرورت ہو. علی غدیری امام ہے. اولا بکم من انفسکم، تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکمیت رکھتے ہیں. علی کو نماز پڑھانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا آپ تاریخ کے ساتھ آئیے گا. عزیزان ایمان، ارے کائنات سوچے جس علی کو تلاوت پڑھانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہ ہو وہ نماز پڑھانے کے لیے اجازت نہ ہو. جو زندہ ہے یا علی اسی لیے لائی. تاریخ کہتی علی کھڑے ہوئے پیکر کے سامنے، میں نے مردہ نہیں کہا اس لیے کہ ابھی علی نے نیت نہیں کی. اور اب علی کھڑے ہوئے اور نیت کی میں اس میت پہ نماز پڑھ رہا ہوں. اور علی جس کی موت کی نیت کر لے ملک الموت کی کیا مجال اسے زندہ چھوڑ دے. اور اب علی نے کہا میں اس میت پہ نماز پڑھ رہا ہوں. علی نے تکبیر کہی. پیچھے عالم کیا ہے؟ ایک تکبیر ہو گئی نہیں اٹھا، دوسری تکبیر نہیں اٹھا. پریشان ہے اٹھتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں. یہی ہوا تھا کہ اٹھ جانا. اب پریشان ہے اٹھتا کیوں نہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں پریشان نہ ہو، اتنا اونچا اٹھ گیا کہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں لگا. نماز ختم ہوئی، لوگ آئے، نماز ختم ہوئی. یا علی زندہ کی نماز پڑھا. علی نے کہا اٹھ سکے تو اٹھا. چادر ہٹائی گئی، موت اسے آئی تھی، پسینے انہیں آئے. اور اب تاریخ نے اپنے منظر کو دہرایا. بڑھیا میدان میں اکیلی رہ گئی. عزیزان ایمان سب بھاگ گئے. بڑھیا علی کے قدموں پہ گری. یا علی زندہ لائی تھی
نہ اس دلہن سے پوچھا جسے فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا، عزیزان ایمان آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اگر ذائقہ موت اس جوان سے یا اس دلہن سے پوچھا جاتا تو دنیا کہتی کہ یہ تو زندہ کہہ رہا ہے، تو یہ ذائقہ موت کیسے بتائے گا؟ تو بتانا پڑتا کہ موت آ چکی تھی، تو پھر بتانا پڑتا کہ زندہ کیسے ہوا، تو پھر خیال علی اور فاطمہ بیان فضیلت تفسیر قرآن بھی گواہ نہیں۔ مگر جناب قاسم سے پوچھا، جناب قاسم بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے، معتبر کیوں ہے جواب؟ جناب قاسم کا جواب معتبر اس لیے ہے کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ معصوم یا تو خود کچھ کہے یا خود معصوم کچھ کہے یا اس کی تقریر یعنی سکوت، کوئی معصوم کے سامنے کچھ کہے اور معصوم خاموش رہتا ہے۔ جب قاسم سے پوچھا کہ موت کیسی ہے، کا احلم من الاسد، اگر قاسم کا جواب غلط ہوتا تو حسین پہ واجب تھا کہ ٹوک دے۔ حجت خدا کی خاموشی بتا رہی ہے کہ قاسم کا جواب معتبر۔ کیا کہا؟ احلام من الاسد، شہد سے زیادہ شیریں، مگر کربلا میں جتنی دردناک موت ظاہراً جناب قاسم، عجیب شہادت ہے۔ بس میرے پاس وقت نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے جس منزل تک جانا ہے۔ ایک ماں کے اظہار ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے کہا کائنات کا کوئی مذہب ماں کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی اگر عظمت مادر بیان بھی کرے تو کتنا بیان کرے گا؟ جب تک سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہو اسی وقت تک بتا سکتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی ہے۔ مگر یہ صرف فاطمہ اور حسین ہے کہ جس نے مرنے کے بعد بندے کا بن توڑ کے بتایا ماں مرتی ہے مگر مانتا نہیں مرتی۔ اللہ ماں مرتی ہے مانتا نہیں مرتی ہے۔ روایت ہے جناب موسیٰ سے کہا گیا جب ماں دنیا سے چلی گئی جناب موسیٰ کی، موسیٰ ذرا دیکھ بھال کے طرف رکھنا اس لیے کہ تمہاری دعا کرنے والی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ کسی نے نبی کریم سے کہا یا نبی تو میری ماں مر گئی، میرے سر سے دعاؤں کا سایہ اٹھ گیا۔ نبی نے آواز دی ماں کی قبر پہ جایا کرو، جا کے ماں سے کہا کرو ماں